حج کی ادائیگی کا طریقہ۔ جو شخص حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ حج کے مہینوں میں مکہ کی طرف سفر کرے گا۔ جب وہ میقات اس کے چہار اطراف کے کسی متوازی مقام پر پہنچے تو غسل وضو کرے، اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار دے اور تہبند و چادر پہن لے۔ پھر 2 رکعت نماز ادا کرے اور حج کی نیت سے تلبی پڑھے۔ تلبی کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ اس کے تلبی پڑھنے کے ساتھ ہی احرام ہو جائے گا۔ لہذا اب سے حج کی تمام ممنوعہ باتوں سے بچنا ہوگا اور نماز کے بعد کثرت سے تلبی پڑھنا ہوگا۔ جب کسی اونچی جگہ پر چڑھے، نیچی جگہ پر اترے، کسی قافلے سے ملاقات ہو یا نیند سے بیدار ہو تو کثرت سے تلبی پڑھے۔ حج کا ارادہ رکھنے والا شخص مکہ پہنچ کر سب سے پہلے مسجد حرام جائے گا۔ جب بیت اللہ پر نظر پڑے گی تو اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہے گا۔ اس کے بعد سب سے پہلے حجر اسود کے پاس جائے گا اور اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہہ کر اس کا رخ کرے گا اور اسے چھوئے گا۔ اگر ممکن ہو تو اسے بوسہ دے، ورنہ اشارے سے چھوئے۔ اس کے بعد حجر اسود کے دائیں طرف سے بیت اللہ کا 7 بار طواف یعنی چکر لگائے گا۔ پہلے 3 بار رمل اور باقی چکروں میں آہستہ آہستہ وقار کے ساتھ چلے گا۔ حتیم کے باہر سے طواف کرے گا۔ حجر اسود کے پاس سے گزرتے وقت اسے چھوئے گا اور چھونے سے ہی طواف ختم کرے گا۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے گا۔ اس طواف کو طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ یہ ادا کرنا سنت ہے۔ پھر صفا پہاڑ کی طرف جائے گا اور اس پر چڑھے گا۔ قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے گا اور اللہ تعالی سے دعا کرے گا۔ اس کے بعد مروہ پہاڑ کی طرف جائے گا اور اس پر چڑھے گا۔ یہاں بھی صفا پہاڑ کی طرح عمل کرے گا۔ اس طرح 1 چکر مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دوبارہ صفا پہاڑ کی طرف جائے گا، وہاں سے پھر مروہ پہاڑ پر آئے گا۔ اس طرح 7 بار مکمل کرے گا۔ 7 بار میں سے ہر بار سبز دونوں ستونوں کے درمیان رمل سے تیز رفتار سے چلے گا۔ جب ذوالحجہ کی 8ویں تاریخ ہو تو فجر کی نماز مکہ میں پڑھ کر مینا کی طرف روانہ ہوگا اور وہاں ٹھہر کر رات گزارے گا۔ 9ویں تاریخ کے سورج طلوع ہونے کے بعد یعنی عرفہ کے دن عرفات کے میدان کی طرف جائے گا اور وہاں تکبیر، تحلیل، نماز ادا کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے میں مصروف ہو کر ٹھہرے گا۔ سورج مغرب کی طرف ڈھلنے کے بعد ظہر کے وقت امام لوگوں کے ساتھ 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز ادا کرے گا۔ سورج غروب ہونے تک عرفات میں قیام جاری رہے گا۔ اس کے بعد پچھلے راستے سے مکہ واپس آئے گا اور مزدلفہ میں اتر کر قربانی کرنے کے لیے رات گزارے گا۔ یہاں امام عشاء کے وقت لوگوں کے ساتھ 1 اذان اور 1 اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرے گا۔ 10 ذوالحجہ کو صبح صادق طلوع ہونے یعنی قربانی کے دن ہو تو امام لوگوں کے ساتھ اندھیرے میں فجر کی نماز ادا کرے گا۔ پھر امام اور تمام لوگ ٹھہر کر دعا کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا واپس آ جائے گا۔ جمرہ عقبہ پر پہنچ کر 7 کنکریاں پھینکے گا اور پہلی کنکری پھینکنے کے ساتھ ہی تلبی پڑھنا بند کر دے گا۔ پھر چاہے تو قربانی کرے۔ اس کے بعد سر منڈوائے، بال چھوٹے کروائے۔ اس کے بعد قربانی کے 3 دنوں کے اندر طواف زیارت ادا کرنے کے لیے مکہ جائے گا۔ پھر دوبارہ مینا واپس آ کر ٹھہرتا رہے گا۔
11 ذوالحجہ کے دن سورج ڈھلنے کے بعد تینوں جمرات پر کنکریاں پھینکے گا۔ سب سے پہلے مسجد خیف کے ساتھ لگے ہوئے جمرہ اول پر 7 کنکریاں پھینکے گا۔ ہر کنکری پھینکتے وقت تکبیر کہے گا اور وہاں تھوڑی دیر بیٹھ کر دعا کرے گا۔ اس کے بعد جمرہ وسطیٰ پر 7 کنکریاں پھینک کر تھوڑی دیر بیٹھے گا۔ پھر جمرہ عقبہ پر 7 کنکریاں پھینک کر نہیں بیٹھے گا۔ 12 ذوالحجہ کے دن سورج ڈھلنے کے بعد پچھلے دن کی طرح تینوں جمرات پر 7 کنکریاں پھینکے گا۔ کنکریاں پھینکنے کے دنوں میں مینا میں رات گزارے گا۔ اس کے بعد مکہ کی طرف روانہ ہو کر محسب یعنی وادی میں تھوڑی دیر کے لیے اترے گا۔ اس کے بعد مکہ میں داخل ہو کر رمل اور سعی کے بغیر بیت اللہ کا 7 بار طواف کرے گا۔ اس طواف کو طواف وداع کہتے ہیں۔ اسے طواف صدر بھی کہا جاتا ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے گا۔ اس کے بعد زمزم کے کنویں کے پاس آ کر کھڑے ہو کر پانی پیے گا۔ اس کے بعد ملتزم پر آ کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر روئے گا اور جو چاہے دعا کرے گا۔ حج کا ارادہ رکھنے والا شخص جب اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ بیت اللہ کی جدائی میں روتا ہوا اور کھونے کے غم میں نیلا پڑا ہوا واپس جائے۔